السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9 سے لے کر کے 12 تک، 9، 10، 11، 12 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سورۃ کریمہ کے آغاز کے بعد سے لے کر کے اب تک، یعنی اس آیت کریمہ سے ان آیتوں سے پہلے تک جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ تمہیدی باتیں تھیں جو اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اب یہاں سے مشرکین مکہ کے ان سوالوں کے جوابات شروع ہو رہے ہیں جن سوالوں کا کرنا اس صورت کریمہ کے نزول کا سبب بنا۔ یعنی یہ جو صورت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اصل میں مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، اور وہ بھی سوالات مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے نہیں کیے تھے، بلکہ اہل کتاب کے علماء کرام سے، اہل کتاب کے جو علماء تھے جن کو احبار کہا جاتا ہے، ان سے مشورہ لینے کے بعد، ان کے رائے دینے کے بعد، ان کے حکم دینے کے بعد انہوں نے 3 سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ یہ جو سوالات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا امتحان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان سوالوں کے اگر جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں بنانے والے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام محمد بن اسحاق کی روایت کو بیان کیا۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کریمہ کے سبب نزول کو بتلاتے ہوئے بیان کیا کہ مجھ سے اہل مصر کے ایک شیخ نے، جو 40 سال پہلے یہاں آئے تھے، انہوں نے روایت کیا کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو یہودیوں کے احبار کے پاس بھیجا، اس مقصد کے تحت کہ وہ لوگ جائیں، یہودیوں کے احبار سے مدینے میں ملے، ان سے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کریں، اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کو نبی کے بارے میں وہ علم ہے جو مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو یہودیوں کے احبار کے پاس بھیجا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث یہ دونوں مکہ سے چل کر کے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مدینہ کے جو یہودیوں کے جو احبار تھے، جو یہودی کے علماء کرام جو ہوتے ہیں، ان کو احبار کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اس چیز کو بار بار بیان کیا کہ رہبان اور احبار، عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان کو رہبان کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو احبار کہا جاتا ہے۔ تو نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ سے چل کر کے مدینہ پہنچے، یہودیوں کے احبار کے پاس آئے اور کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کو ان کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ اہل تورات ہو، تمہارے اوپر تورات نازل ہوا ہے، یہ جو ہمارے صاحب ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، ان کے یہ حالات ہیں، ان کے یہ ارشادات ہیں، اس کی روشنی میں بتلائے کہ آپ کی سلسلے میں کیا رائے ہے۔ عالموں نے کہا، یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ دیکھو، اس سلسلے میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ان سے 3 سوالات کرو، اگر ان تینوں سوالوں کے صحیح جوابات انہوں نے دے دیے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی مرسل ہیں۔ اگر ان تینوں سوالوں کے جوابات وہ نہیں دے پاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ فضول باتیں کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں تم خود سے کوئی فیصلہ کر لینا۔
ان سے پوچھو. 3 سوالات انہوں نے، یہودیوں کے عالموں نے 3 سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے سامنے رکھے. ان سے پوچھو کہ پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کا کیا حال ہوا جو گم ہو گئے، جو کھو گئے، جو پھر ملے نہیں. ان کا قصہ بڑا عجیب ہے، ان کے بارے میں بتائیے. اور اس سیاح کے بارے میں بتلائیے. سیاح کہتے ہیں پوری دنیا کا سیر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو سیاح کہتے ہیں. تاریخ اسلام کے اندر ابن بطوطہ ایک ایسے جو ہے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے سیاحی کی، پوری دنیا کو وہ گھوم کر کے جگہ جگہ کے حالات کا جائزہ لیا. ایسے ہی ایک زمانے میں ایک سیاح جو مشرق سے چل کر کے مغرب میں پہنچ گیا، ان کے بارے میں بتلائیے. اور اسی طرح سے ان سے پوچھو آپ لوگ کہ روح کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. یہاں پر ان 3 سوالوں کا ذکر ہے، جبکہ بعض دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ یہودی کے عالموں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کے بارے میں بتلائیے جو گم ہو گئے. ان سے پوچھو کہ وہ سیاح جو مشرق سے مغرب تک پہنچا ان کے بارے میں بتلائیے. اور اسی طرح سے موسیٰ اور خضر کا قصہ بتلائیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر عرب اور مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے. اور اسی لیے ان سوالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہا گیا، اور کہا کہ اگر وہ ان سوالوں کے صحیح جوابات دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہے، ان کی اتباع کرنا. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو سمجھ لینا کہ وہ بیوقوف بیکار کی باتیں کرنے والے ہیں، پھر تم ان سے جو چاہے سلوک کر لینا. اب یہ دونوں یعنی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مدینہ سے پھر مکہ واپس آتے ہیں. قریش کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اے قریش کی جماعت، ہم ایسی بات لے کر کے آئے ہیں جو بات تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بالکل فیصلہ کن ہوگا. فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سچے نبی ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سوالوں کے بارے میں بتلائیے جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اور پھر ان تینوں سوالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اخبرکم غدا بما سألتم عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو ان سوالوں کے جوابات کل میں تم کو دوں گا، لیکن انشاءاللہ نے کہا. یاد رکھیے گا، نبی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی انشاءاللہ نہیں کہا کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو ان سوالوں کے جوابات میں تم کو کل بتلاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی بات کی جائے تو ساتھ میں کیا کہا جائے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے چاہنے سے اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارا رب جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ کہا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، جو تم سوالات کر رہے ہو ان سوالوں کے جوابات کل دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دنوں تک 2 ویک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی خبر نہیں بھیجا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیا جاتا تھا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل نہیں فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتلاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے تعدیباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں فرمائی. اور 15 دنوں تک جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ آپ کے بارے میں بری بات کرنے لگے. کہا دیکھو، کہتا تھا کہ کل بتلائیں گے لیکن نہیں بتلا رہا ہے. بہت ساری باتیں ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گھرا گزرنے لگا. 15 ڈیز کے بعد، آفٹر 15 ڈیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام یہ پورا سورہ کہف لے کر کے نازل ہو گئے اور پورا سورہ کہف پڑھ کر کے سنایا، جس میں تینوں سوالوں کے جوابات تو نہیں، کیونکہ اس میں جو 2 روایتیں ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ روح کے بارے میں جواب اس سے پہلے والی سورت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے. تو روح کے بارے میں جواب تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لیکن باقی جو دوسری روایتوں کے اندر جو 3 سوالات مشرکین مکہ نے کیا
ایک سوال یہ کیا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں بتلائیے جو پہلے زمانے میں تھے، جو گم ہو گئے، جن کا قصہ بڑا عجیب ہے، اس کا پورا ذکر ہے اصحاب الکہف۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال اس سیاح کے بارے میں بتلائیے جو ایسی سیاحی کیا کہ ایک زمین کے مشرق سے چلا، پورب سے چلا تو پچھم میں پہنچ گیا۔ وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو اس صورت کریمہ کے بالکل اخیر میں آئے گا۔ اور تیسرا سوال موسیٰ اور خضر کا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے بالکل بیچو بیچ میں نازل کیا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ چیز تھی، اور یہ ساری چیزیں اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیے اگر مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، سرداران قریش ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جو کوشش کرے گا وہ ایمان لے آئے گا، جو کوشش نہیں کرے گا وہ گمراہی میں بھٹکتا رہے گا۔ آپ کو اس کے بارے میں غم اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں بیان کی ہے۔ یہ جو چند آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ابھی آج کے درس میں، اس کا صرف سبب نزول ہم نے بیان کیا ہے۔ ان آیتوں کی مکمل تفسیر اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ چیزیں پوچھنے کا مقصد مشرکین مکہ کا صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا امتحان لیا جائے۔ انشاءاللہ یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 9 سے لے کر کے 12 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا